آج کا جو عنوان اور ٹاپک ہے یاد رکھیے وہ ہے جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے. تقدیر پر ایمان سے کہیں نہ کہیں اس ٹاپک کا بہت گہرا تعلق ہے. یاد رکھیے کائنات کے وجود میں لانے سے 50,000 سال پہلے یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ہونے والا تھا وہ تمام چیزیں یاد رکھیے لکھ دی ہے. یاد رکھیے اور اللہ کے تعلق سے اچھا گمان حسن ظن یہ اللہ کی عبادت ہے کہ یاد رکھیے. تو ایک مومن جو ہے یہ بات طے کر دیتا ہے کہ جو کچھ اس کے ساتھ ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے اور وہ اس کے خیر کے لیے. یاد رکھیے جس دور سے جیسے حالات سے ہم گزر رہے ہیں لوگ چھوٹی چھوٹی چیز پر جزا اور فضا کر بیٹھتے ہیں, اللہ سے ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں, اللہ سے مایوسی کا اظہار کرتے ہیں, اللہ سے ناراضگی کے علاوہ تقدیر کو کوستے اور کاٹتے ہیں. اور اسی کئی مثالیں میں آپ کو دے سکتا ہوں. اللہ نے میرے ساتھ ایسا کیوں نہیں کیا, میری آنکھ ایسے کیوں نہیں بنائی, میری ناک ایسے کیوں نہیں بنائی, ایسا لباس مجھے کیوں مہیا نہیں کیا, ایسا مال و دولت مجھے کیوں نہیں دیا, ایسا جسم مجھے اس کے جیسا کیوں نہیں دیا, ایسی خوبصورتی اس کے جیسے کیوں نہیں دیا, ان کے جیسا مجھے خاندان نے پیدا کیوں نہیں کیا, اس ماحول اس شہر میں اس بستی میں اس ملک میں مجھے پیدا کیوں نہیں کیا, یہاں میں کیوں نہیں ہوں وہاں میں کیوں نہیں ہوں, میری تنخواہ اتنی کیوں ہے اتنی کیوں نہیں ہے, یہ ابھی کیوں مرا یہ ابھی کیوں پیدا ہوا, فلاں چیز ایسی کیوں. ہر روز مرہ کی زندگی میں پریشان ہے, کوئی چیز میں ان کو اللہ کی حکمت مشیت اس کا پلان نظر نہیں آ رہا ہے. کہ ہر چیز میں اللہ کی مرضی کو تلاش کرو, ہر چیز میں اللہ کی حکمت کو دیکھو. جو ہو گیا ہے فیوچر کی ایک سے ایک پلاننگز کرو, آپ کوئی مسئلہ نہیں, لیکن ہونے کے بعد اگر مگر فگر یہ مت کرو. دعا مانگنا ہمارا کام ہے, کوشش کرنا ہمارا کام ہے, اس کے بعد نتیجہ آئے تو اللہ پر بھروسہ رکھنا ہمارا کام ہے, اور جو کچھ ہوا وہ اللہ کی طرف سے تھا اور اچھا ہوا, یہ سوچ ہم کو رکھنا ہے. یاد رکھیں. تو آپ یہ کیوں نہیں سوچ رہے کہ جو مانگا اگر نہیں ملا تو اس کے بدلے وہ چیز ٹل گئی جو میرے ساتھ ہونے والی تھی, کوئی انہونی گھٹنا کوئی نقصان دہ چیز وہ ٹل گئی, نہیں سمجھ پا رہے, یا کم از کم یہ سمجھو چلو وہ بھی نہیں تو آخرت کا فائدہ ملے گا. تو ہر چیز میں جو ہوتا ہے بندہ مومن اگر یہ دیکھے تو اس کو یا تو دنیاوی فائدہ ہے یا آخرت کا فائدہ ہے ہی اس کے اندر. یاد جامع ترمذی کی روایت میں دیا تھا کہ الفاظ اللہ مومن کو آزماتا ہے, اس کی جان میں, اس کی مال میں, اس کی اولاد میں اتنا آزماتا ہے کہ جب اللہ کے پاس حاضر ہوتا ہے تو اس کے اوپر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا ہے, وہ سن لیس جاتا ہے اپنے رب کے پاس, کامیاب ہو کے چلا جاتا ہے.